بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، اسٹڈی سیکریٹس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم کلاس دہم کی نئی اردو کی کتاب میں شامل سبق نمبر 1 حمد، اس کا خلاصہ پڑھیں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، پیپر میں یہ خلاصہ 5 نمبر کا آتا ہے، جس میں سے 1 نمبر جو ہے شاعر یا مصنف کے نام کے لیے مخصوص ہے، اور باقی کے 4 نمبر جو ہیں وہ خلاصے کے لیے ہیں۔ خلاصہ شروع کرنے سے پہلے بہت سی اہم ترین ہدایات کو آپ نے نوٹ کرنا ہے۔ یہ انتہائی ضروری ہیں کیونکہ آپ بورڈ کلاس کے طالب علم ہیں، اور آپ کی ذرا سی غلطی آپ کی پوزیشن کو ڈاؤن کر سکتی ہے، لہٰذا آپ نے تمام باتوں کو غور سے سننا اور سمجھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے خلاصہ لکھنا ہے۔ 5 نمبر کا خلاصہ ہے، جس میں سے 1 نمبر آپ کو بتایا گیا ہے کہ وہ شاعر یا مصنف کے نام کے لیے ہے۔ تو جب آپ شاعر یا مصنف کا نام لکھیں گے تو اس کے نام کے متعلق تمام حوالہ جات کو ساتھ لے کر اگر لکھیں گے تو نہ صرف پیپر چیکر پر آپ کی پوزیشن نمایاں ہوگی، بلکہ وہ اس سوال کو دیکھ کر آپ کے باقی پیپر کے تمام سوالات کے نمبر بھی اچھے دے گا۔ تو سب سے پہلے جو مصنف کا نام ہے اس میں ہم نے شاعر کا نام امیر مینائی، اور آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ امیر کے اوپر تخلص کی علامت ہے، لہٰذا آپ نے اس بات کا لازمی خیال رکھنا ہے کہ یہ امیر کے اوپر ہونی چاہیے، مینائی کے اوپر نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرے نمبر پر ماخذ ہے صنم خانہ عشق۔ تیسرے نمبر پر ہے سن شاعری۔ یہاں تک آپ لکھیں گے تو آپ کا 1 نمبر ہوگا۔ اب بڑھتے ہیں خلاصہ کی طرف۔ خلاصہ میں سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے، شاعر کا مختصر ترین تعارف پیش کرنا ہے، جو زیادہ سے زیادہ 3 یا 4 لائنوں پر مشتمل ہونا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ خلاصہ لکھنے میں آپ نے جن باتوں کا خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ خلاصہ مختصر اور جامع ہونا چاہیے۔ خلاصہ عموماً 1/3 ایک تہائی حصے پر مشتمل ہوتا ہے۔ ایک تہائی حصے میں مراد یہ ہے کہ اگر ایک سبق جو ہے وہ 3 صفحات پر مشتمل ہے تو آپ نے ان 3 صفحات کو مختصر ترین کر کے صرف ایک پیج پر، ایک صفحے پر لے کر آنا ہے۔ نمبر 2، واقعات کی ترتیب کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ پہلے والے واقعات آپ کے آخر میں چلے جائیں اور آخر والے واقعات آپ کے پہلے آئیں۔ تو خلاصہ لکھتے وقت واقعات کی ترتیب انتہائی اہم ترین ہے۔ تیسری اور اہم ترین بات، خلاصہ جب آپ لکھ رہے ہیں تو آپ نے ہیڈنگ کا استعمال بالکل بھی نہیں کرنا۔ خلاصہ پیراگراف کی صورت میں لکھا جا سکتا ہے لیکن ہیڈنگ میں نہیں۔ اس کے علاوہ جو اہم ترین بات ہے، آپ جب خلاصہ لکھ رہے ہیں تو خلاصہ لکھنے کے دوران آپ بولڈ جو لفظ ہیں انہیں لکھیں گے۔ ان سے کیا ہوگا، آپ کہ نہ صرف پیپر کی پریزنٹیشن اور اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا، بلکہ آپ کا پیپر جو ہوگا باقی دوسرے طالب علموں سے زیادہ منفرد ہوگا، جو آپ کو اضافی نمبر کی طرف لے کر جائے گا، اور یہی چیز ہوگی جو آپ کے بورڈ میں آپ کی پرسنٹیج کو بڑھائے گی۔ خلاصہ شروع کرتے ہیں۔ امیر مینائی، یہ تعارف ہے، کا شمار اپنے عہد کے قادر الکلام شاعروں میں ہوتا ہے۔ انہوں نے تمام اصناف میں شاعری کی، مگر غزل اور نعت کی طرف رجحان زیادہ رہا۔ ان کی شاعری زبان و بیان کی خوبیوں اور فکر و خیال کی رعنائیوں کا مجموعہ ہے۔ یہاں سے لے کے یہاں تک آپ نے شاعر کا تعارف لکھنا ہے۔ تعارف آپ نے کیا کرنا ہے، بلیک پوائنٹر استعمال کرنا ہے، اور اس کے بعد کامہ جو ہے آپ نے مارکر کے ساتھ بالکل واضح انداز میں اور خوبصورت ترین لکھنا ہے، کیونکہ اردو کے پیپر میں لکھائی کو بھی اہمیت دی جاتی ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں خلاصے کی طرف۔ یہ نظم یعنی کہ حمد
صوفیانہ انداز اور توحید الہی کا حسین اظہار ہے۔ یہ نظم صوفیانہ انداز اور توحید الہی کا حسین اظہار ہے۔ اس میں شاعر اللہ تعالیٰ کی ہمگیر موجودگی کو بیان کرتا ہے۔ ہمگیر لفظ آپ نے مارکر کے ساتھ لکھنا ہے کہ کائنات میں اس کے سوا کوئی دوسرا نہیں، وہ پردوں میں رہتے ہوئے بھی بے پردہ ہے۔ آپ واقعات کی ترتیب دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ایک ایک شعر کو ایک ایک لائن میں کس طرح بیان کیا جا رہا ہے۔ وہ پردوں میں رہتے ہوئے بھی بے پردہ ہے، سینکڑوں نشانوں کے باوجود بے نشاں ہے۔ خلوت میں، یہاں پر کاما ہے اور کاما جو ہے وہ پوائنٹر کے ساتھ لگایا گیا ہے۔ خلوت میں، جلوت میں، پنہاں و ایام، ہر حال میں وہی جلوہ گر ہے۔ مکان اور لامکان میں اس کی ذات کے سوا کوئی موجود نہیں۔ تمام اشعار کو جو ہے وہ ایک ایک لائن میں کس طریقے سے لڑی میں پرو کر خلاصے کے اندر بیان کیا جا رہا ہے۔ چمن کی رنگینی اور خوشبو اسی کی عطا کردہ ہے، اور حقیقت میں باغباں بھی وہی ہے۔ آخر میں شاعر اعتراف کرتا ہے کہ رازوں کو اگر کوئی صحیح معنوں میں جاننے والا ہے تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کی واحد ذات ہے۔ یہاں پر ڈیئر اسٹوڈنٹ آپ کو ایک بات بتاتے چلے کہ آخر میں یہاں سے جو ہے آپ اس نیا پیراگراف اینڈ پہ شروع کر سکتے ہیں اور ادھر سے لکھ سکتے ہیں، کیونکہ پیج ختم ہو رہا تھا تو لہٰذا میں نے یہاں پر نہیں لکھا، لیکن آپ جب پیپر کر رہے ہوں گے تو اس وقت آپ نے اس کو ایک نئی لائن میں پیراگراف کی صورت میں کرنا ہے، تاکہ ایک کنکلوژن کا بھی پتہ چلے، اور دوسرا یہ ہوگا کہ آپ کا جو پیپر کی پریزنٹیشن ہے تیاری کا، اس کے لیول کا بھی اندازہ ہوگا کہ آپ نے تمام پوائنٹ، تمام واقعات کو ترتیب کے ساتھ نہ صرف یاد کیا ہے بلکہ ان کو لکھا بھی ہے۔ آخر میں شاعر اعتراف کرتا ہے کہ رازوں کو اگر کوئی صحیح معنوں میں جاننے والا ہے تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کی واحد ذات ہے۔ خلاصہ لکھنے کے بعد آپ اینڈ پر جو ہے وہ کنکلوژن، جو آپ کی لاسٹ لائن ہے، وہاں پر آپ لاسٹ لائن چھوٹا سا ہی لگا سکتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ آپ کا خلاصہ یہاں پر ختم ہو گیا ہے۔ یہ خلاصہ ڈیئر اسٹوڈنٹ آپ کو شیٹ پر اسی لیے لکھ کر دکھایا گیا ہے کہ آپ نے جب پیپر میں لکھنا ہو تو آپ کو مکمل طریقہ کار آپ کے سامنے موجود ہو کہ آپ نے کہاں کہاں پر مارکر کا استعمال کرنا ہے، کہاں پر آپ نے پوائنٹر کا استعمال کرنا ہے، کہاں پر آپ نے پین کا استعمال کرنا ہے، کون سے لفظ آپ نے بورڈ لکھنے ہیں اور کس طریقے سے لکھنا ہے، تاکہ بغیر کسی کنفیوژن کے آپ اچھے طریقے سے نہ صرف تیاری کر سکے بلکہ آپ کو پیپر کے اندر لکھنے کا طریقہ بھی معلوم ہو، تاکہ آپ جو ہے وہ بورڈ میں پوزیشن لینے کے قابل ہوں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لازمی لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے دوسرے طالب علموں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، کیونکہ علم پھیلانے سے بڑھتا ہے اور اس کے ذریعے سے ہماری بھی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور ہم مزید اچھے سے اچھا کام کر کے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔